80 کی دہائی میں جماعت غیر اسلامی نے دانستہ طور پر ایک انتہائی غیر حقیقی پروپیگنڈا شروع کر کے پوری ایک نسل کو گمراہ کیا کہ افغانستان ہمارا اسلامی برادر ملک ہے۔ افغان اسلام و مسلمان سے والہانہ محبت کرتے ہوئے کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، مگر وقت نے ثابت کیا کہ افغانوں میں اسلامی اخوت سے کہیں زیادہ قومی غلبے کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ دوسری صورت 160 سالہ انگریزی غلامی سے نجات پانے اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانی دینے کے بعد اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست پاکستان کی ابتدا سے ہی مخالفت ہرگز نہ کرتے اور کسی علاقہ یا قوم کو بنیاد بنا کر نو آزاد مسلم ریاست پاکستان کے خلاف ایک جارحانہ پالیسی کو نہ اپناتے، اور اگر ڈیورنڈ لائن کو مسئلہ سمجھتے تھے تو پھر اس پر پرامن طریقے سے دو بھائیوں کی طرح اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی تھی، مگر کابل کے حکمرانوں نے پہلے سے مشکلات سے دوچار پاکستان پر شدید دباؤ ڈالے رکھا۔ افغان حکمرانوں کا یہ رویہ کسی طرح سے بھی اخوت اسلامی کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ افغان جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر بھی مان کرتے ہیں، مگر دوستی اس ہندوستان کے ساتھ رکھتے ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہندوؤں سے جہاد کرتے ہوئے فتح مند ہوگا، جس کو حدیث شریف میں غزوہ ہند کہا گیا ہوا ہے۔ اب ایک طرف پاکستان کے دیوبندی وہابی و جماعتی جن افغانوں کو خراسان سے اٹھنے والا لشکر اسلامی قرار دیتے ہیں، اول یہ کہ خراسان کا بیشتر علاقہ فارسی زبان بولنے والوں کا ہے، نہ کہ قندھار کے طالبان کا۔ دوم یہ کہ افغانوں کا سیاسی اتحاد دوستی بت پرست ہندوؤں کے ساتھ ہے، لہٰذا زبردستی کسی قوم و نسل کا تعلق کسی حدیث سے جوڑنا غلط ہوتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ ڈیورنڈ لائن پر افغانوں کا موقف تاریخی لحاظ سے کمزور بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس معاملے پر انہوں نے اپنی انا پسندی کو پالیسی کا حصہ بنایا ہوا ہے اور اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب تاویلیں بھی پیش کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ افغان صحافی، دانشور اور سیاستدان پشتونستان اور دونوں ممالک میں بسنے والے پشتونوں کے حق میں یہ بیان دیتے ہیں کہ پاکستانی تو خود اقرار کرتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کے اس طرف بسنے والے پشتون پاکستانی نہیں بلکہ افغان ہیں۔ پاکستانی شناختی کارڈ پر پشتون افراد کی قوم کو افغان لکھا جاتا ہے، جو کہ ایک واضح ثبوت ہے کہ پشتون پاکستانی نہیں بلکہ افغانستان کے باشندے ہیں۔ ایسی دلیل کم علمی کی بنیاد پر ہی دی جا سکتی ہے کہ افغان دانشوروں کو یہ تک معلوم نہیں کہ انگریزی دور سے ہی سرکاری کاغذوں میں قوم کے خانے پر مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والوں کو آج تک سید، مغل، گجر، ارائیں، کشمیری، برکی، لودھی، راجپوت، افغان، عباسی، چودھری، دورانی وغیرہ لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان میں رہنے والا مغل منگولیا کا باشندہ ہے یا سید عرب یا دورانی افغانستان کی شہریت رکھتے ہیں۔ افغانوں کی عجیب منطق ہے کہ ایک طرف تو ڈیورنڈ لائن کو سرحد کے طور پر قبول نہیں کرتے اور اٹک یا جہلم تک کے علاقے کو افغانستان کا حصہ مانتے ہیں، کہ دوسری طرف جب کبھی بھی پاکستان نے تورخم پر کوئی تعمیری کام یا شروع کیا یا چمن میں مردم شماری کے لیے جانے والے پاکستانیوں پر فوراً گولی چلا دیتے ہیں، جس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پاکستان اپنی سرحد پار کر کے افغان سرحد میں آ گئے تھے، لہٰذا ہم نے افغان سرحد کی حفاظت کے لیے گولی چلا دی۔ اب اگر سرحد کا وجود ہی نہیں تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اپنی سرحد سے نکل کر ہماری سرحد میں داخل ہوا؟ اب یہاں افغانوں کے کس دعوے کو قبول کیا جائے، دو ملکوں کے درمیان سرحد کے دعوے کو یا جہلم تک افغانستان کے علاقے کے دعوے کو؟ افغانوں کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان انگریزوں نے بنایا اور اس کے مقابل افغانستان ایک آزاد اور قدیمی ریاست ہے، جبکہ موجودہ افغانستان کی سرحدیں انگریزوں اور روسیوں کی بنائی ہیں، اور 1809 تک افغانستان کا نام تک نہیں تھا بلکہ اس کو کنگڈم آف کابل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ تو انگریزوں نے بعد میں افغانستان کا نام ایسا استعمال کیا کہ آج تک اسی نام سے اس کی پہچان ہے۔ جس ملک کی سرحدی حدود اور نام تک انگریزوں کا دیا ہو، اس کو کسی دوسرے ملک کو انگریزوں کا بنایا کہنے کا کوئی حق نہیں۔
افغانستان کا سیکولر طبقہ پاکستان پہ یہ الزام عائد کرتا ہے کہ جس کو ہمارے ملک کا سیکولر طبقہ بھی دہراتا پھرتا ہے کہ پاکستان کے مذہبی طبقے اور فوج نے افغانوں میں جہادی ازم کو پروموٹ کیا، جبکہ افغان تاریخ اس قسم کے واقعات سے پر ہے کہ آپس کی اقتداری چپکلش کے لیے ہمیشہ جہاد کا نام استعمال کیا گیا۔ افغان بادشاہ امان اللہ پر چاشت اور ڈنر میں سور کا گوشت کھاتا ہے، عورتوں کو بے پردہ کرتا ہے کا الزام لگا تو بس پھر کیا تھا، نعرہ جہاد لگایا، کچھ تو خون، اور شاہ امان اللہ اپنی جان بچا راہ فرار ہونے پہ مجبور ہو گیا۔ نادر شاہ نے انگریزی مدد سے حبیب اللہ کلکانی کے خلاف جہاد اور پھر قرآن کے حلف کو توڑ کلکانی جیسے درویش صفت غریب پرور انسان کو بما اس کے ساتھیوں کے انتہائی بے دردی سے سنگسار کر دیا۔ افغان مولویوں نے 60 کی دہائی میں افغانستان میں بننے والی ہالی ووڈ فلم دی ہارس مین کی شوٹنگ کو نہ روکنے کی صورت میں جہاد کی دھمکی دی اور ایکٹر عمر شریف کو دیکھنے کے لیے جانے والی کئی لڑکیوں پر تیزاب حملے ہوئے۔ داؤد خان کو سوشلزم کا حامی قرار دے جہاد کا اعلان کرنے والے بھی خود افغان تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں بننے والی بھٹو حکومت بھی سوشلزم کی حامی تھی، لیکن پاکستان کے مولویوں نے اس کی مخالفت تو کی مگر اس کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کیا۔ افغان تاریخ میں جہاد کا جتنا استعمال انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جہاد کا حکم دینا جیسے افغان کلچر کا ایک جز ہو۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ افغانستان میں جہادی ازم پاکستان لایا غلط ہے، مگر افغان مہاجرین اور مجاہدین ہی پاکستان میں اپنے رنگ کا جہاد لانے والے ہیں۔ اس قسم کے بے شمار حقائق ہیں جن کی روشنی میں یہ اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہیں کہ عمومی طور پر اسلامی ممالک اور خصوصی طور پر ہمارے خطے میں افغانستان کی وجہ سے پیٹرو ڈالر سلفی جہادازم کو فروغ ملا۔ افغان چونکہ اپنی سیاسی غلطیوں کو قبول کر کے اصلاح کا پہلو ڈھونڈنے کی بجائے ہمیشہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی قدیم روایت پر قائم رہتے ہیں اور اپنے غلط موقف کو درست جاننے کے لیے اپنی ہی تاریخ کو مسخ کر دینے کے عادی ہیں، جیسا کہ افغان آج تک اس فریب میں رہنا چاہتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ افغان بادشاہ عبد الرحمن خان کی رضائیت پر نہیں تھا، یا اس کو معاہدے کی تفصیل معلوم نہ تھی، یا یہ کہ وہ انگریزی نہیں جانتا تھا۔ پھر کبھی یہ تعویل کی جاتی ہے کہ معاہدہ 100 سال کی مدت تک کا تھا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنا عقل مندی نہیں ہوتا۔ اب ان متضاد بیانوں میں سے کس بیان کو قبول کیا جائے؟ ایک طرف تو قبول ہی نہیں کیا جاتا کہ افغان بادشاہ عبد الرحمن خان نے انگریزوں کے ساتھ ہند و افغانستان کی کسی قسم کی سرحد بندی کا معاہدہ کیا تھا، تو دوسری طرف بادشاہ عبد الرحمن خان نے ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ کرنے کے بعد کابل میں اپنے دربار قصر سلام خانہ میں ملک کے تمام وزراء، عسکری افسران، مشاور و شاہی خاندان کے افراد کو جمع کر کے معاہدے کی تفصیل بتاتے ہوئے اعلان کیا کہ اس معاہدے کے بعد افغانستان داخلی بغاوتوں اور انگریزی توسیع پسندی سے محفوظ ہو گیا ہے، اور معاہدے کو خوب سہراتے ہوئے جشن منایا گیا۔ افغان کہتے ہیں کہ عبد الرحمن خان مکمل استقلال نہیں رکھتا تھا، اس لیے کسی معاہدے کو انجام دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اگر اس دلیل کو قبول بھی کر لیا جائے تو پھر جس بادشاہ کے استقلال ہونے کے افغان خود قائل ہیں وہ امان اللہ خان ہی تھا۔ اس نے خود افغانستان اور ہندوستان کی سرحد بندی ڈیورنڈ لائن معاہدے کے مطابق کی تھی۔ دستاویز کے مطابق 1919 کے معاہدہ راولپنڈی میں واضح طور پر درج ہے کہ افغانستان اور برطانوی ہند کے درمیان ہندوستان اور افغانستان کے درمیان سرحد تعین کرنے پر معاہدہ ہوا، جس کو دونوں طرف کے
وفود نے قبول کیا۔ اس کے باوجود افغانستان کا دعویٰ ہے کہ افغانوں اور انگریزوں میں کبھی بھی کوئی سرحدی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا، جبکہ افغان وفد کے نمائندے اس معاہدے پر دستخط موجود ہیں، جہاں لفظ سرحد کئی مرتبہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس چھاپ شدہ سچائی سے انکار کا مطلب فقط پاک افغان کشیدگی کو طول دینا ہے۔ افغان دعویٰ ہے کہ برطانیہ کے ہندوستان سے نکل جانے کے بعد ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ خود بخود ختم ہو چکا ہے، جبکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق، جس کو وینا کنونشن 11 میں درج کیا ہے، کہ کسی ریاست کے ٹوٹ جانے یا ختم ہونے کی صورت میں اس کی جگہ جو کوئی نیا ملک وجود میں آئے گا وہ سابقہ انتظامیہ کے علاقوں کا وارث ٹھہرے گا، کیونکہ برٹش انڈیا کے ہندوستان سے نکل جانے کی صورت میں پاکستان ان جغرافیائی حدود پر بنا جو برٹش انڈیا کے زیر کنٹرول تھے، لہٰذا ان کے جانے کے بعد پاکستان ہی ان علاقوں کا وارث بن گیا۔ اب جیسا کہ وسط ایشیا کی امارات بخارا کی اسلامی حکومت، جو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، داغستان اور موجودہ افغانستان کے علاقوں میں پھیلی ایک بڑی سلطنت تھی، جس پر سنی صوفی سلسلہ نقشبندیہ کا گہرا اثر تھا، 1870 میں زار روس کے قبضے میں چلی گئی، اور زار کے زوال کے بعد جب سوویت یونین وجود میں آیا تو ان وسط ایشیا کی ریاستوں کے علاقوں کا جانشین سوویت یونین بن گیا۔ سوویت یونین کے زوال کے بعد ٹوٹ پھوٹ کے عمل کے باوجود تاجکستان وغیرہ اسی سرحدی حدود کا جانشین بنے جو سوویت یونین کے زمانے میں تعین تھی، مگر ان ریاستوں میں سے کسی ایک نے بھی افغانستان سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ روسیوں اور انگریزوں نے سرحد بندی کر کے تاجک ازبک قوموں کو تقسیم کر دیا تھا، لہٰذا ہم ایسی کسی سرحد کو قبول نہیں کرتے۔ افغانستان کا ڈیورنڈ لائن پر موقف بھی بدلتا رہتا ہے، کبھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ ڈیورنڈ لائن معاہدے کا وجود ہی نہیں تھا، یہ ایک صفحے کا انگریزی متن ہے جس میں سرحد کو تعین نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی افغان بادشاہ کی اس میں رضامندی شامل تھی، جبکہ پاکستان کی تشکیل کے بعد ڈیورنڈ لائن کو ایشو بنانے کے ساتھ افغانستان نے ایک لوئی جرگہ منعقد کروایا جس میں ڈیورنڈ لائن معاہدے کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اول یہ کہ اب اگر جس معاہدے کا وجود ہی نہیں تھا تو پھر اس کو منسوخ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ دوم یہ کہ دو ریاستوں کے درمیان ہوا معاہدہ یک طرفہ طور پر کسی خود ساختہ لوئی جرگے کی طرف سے کیسے منسوخ ہو سکتا ہے؟ کسی معاہدے کو آفیشلی منسوخ کرنے کے لیے دونوں فریقین کا اتفاق ضروری ہوتا ہے۔ اصولی طور پر افغانستان کو نئی ریاست پاکستان سے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنا چاہیے تھے کہ یہ ایک ہمسایہ اور ہم مذہب ہونے کی حیثیت سے اخلاقی طریقہ کار تھا، مگر افغانوں نے لوئی جرگے کی آڑ میں شروع سے ہی جارحانہ پالیسی کو اپنایا۔ پھر یہ کہ پشتون معاشرے میں جرگہ آپس کے داخلی معاملات کے حل کے لیے ہوتا ہے، جس میں فریقین کو مدعو کر کے کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ افغانستان نے UN میں ایک طرف تو پاکستان کی مخالفت کی اور پھر لوئی جرگہ بھی منعقد کروا کر کشیدگی کا آغاز کیا۔ اگر افغانوں نے پاکستان کی مخالفت UN کے پلیٹ فارم پر ہی کی تھی تو پھر UN میں ہی ڈیورنڈ لائن اور پشتونستان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے، جیسا کہ کشمیر پر UN کا ایک ڈکلیریشن موجود ہے کہ کشمیر میں رائے شماری کروائی جائے، مگر افغانستان نے اپنے کمزور موقف کے پیش نظر پاکستان سے مسلسل کشیدگی کو بڑھاوا دیا۔ دوسری طرف ایک عجیب موقف یہ اپنایا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی حکومت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ڈیورنڈ لائن کا فیصلہ کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ممالک کے درمیان کسی تنازع کو حکومتیں نہیں حل کریں گی تو پھر کون کرے گا؟ اور خاص طور پر جب پاکستان اور افغانستان انٹرنیشنل کمیونٹی کے رکن ممالک بھی ہوں تو ساری دنیا کے تنازع حکومتوں کی گفت و شنید کے بعد ہی کسی فیصلے پر ختم ہوتے ہیں۔
اگر افغانوں کی منشا کے مطابق ڈیورنڈ لائن اور پشتونستان کے مسئلے کا حل غفار خان خاندان کے ذمے ہی دینا ہے تو افغانوں کو یاد رکھنا ہوگا کہ 1964 میں ولی خان نے کابل کے دورے کے دوران یہ کہا تھا کہ آپ افغان پشتونوں کی بات تو کرتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ پاکستان میں رہنے والے پشتون ہر شعبہ زندگی میں آپ سے بہت آگے ہیں۔ پشاور کی یونیورسٹی میں 9000 طلبہ ہیں تو کابل کی یونیورسٹی میں فقط 3000 ہیں۔ آج کے دور میں افغانستان میں نسلی اور لسانی تقسیم ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے ڈیورنڈ لائن یا پشتونستان کے مسئلے کو جب بھی افغانستان حکومت چھیڑے گی تو مزید داخلی انتشار میں مبتلا ہو جائے گی۔ افغانستان میں ہونے والی ہر دہشت گردی کو پاکستان کے کھاتے میں ڈالنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ داخلی چپکلش اور قوم پرستانہ رجحان پر پردہ ڈالا جا سکے کہ اشرف غنی ہو یا کرزئی، وہ طالبان کو ہم قوم ہونے پر ایک ایسا اثاثہ جانتے ہیں کہ اگر کل کو کوئی نسلی تصادم ہو تو طالبان اور حکمت یار وغیرہ کو اپنے کیمپ میں ہی پائیں۔ پاکستان پر بلیم گیم پالیسی وقت کے گزرنے کے ساتھ ناکارہ ثابت ہوتی جا رہی ہے اور اندرونی طور پر افغانوں میں بھی یہ احساس پیدا ہو چکا ہے کہ دہشت گردی میں امریکہ کا ہی ہاتھ ہے۔ مگر امریکہ، بھارت اور اسرائیل نے افغانستان میں اپنے پنجے بہت مضبوط گاڑ دیے ہوئے ہیں۔ افغان صدر اور وزیر بھی یہی تینوں ملک منتخب کرتے ہیں۔ سرکاری افسران و اہل اقتدار کو کرپشن کی لت میں مبتلا کر چکے ہوئے ہیں۔ قندھار کا بے تاج بادشاہ ایک غیر تعلیم یافتہ ذہنی مریض قسم کا شخص جنرل رازق کو بنا دیا گیا ہوا ہے، جو CIA کے ساتھ مل کر منشیات کے دھندے میں ملوث اور کرائے کے قاتلوں کی فوج کا سربراہ بھی ہے۔ افغانستان کے حکمرانوں کا خیال ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت پاکستان کو زبردست نقصان پہنچا دیں گے، لہذا ان کی موجودگی سے افغانستان دنیا کی بڑی طاقتوں کی آغوش میں آ کر محفوظ رہے گا۔ مگر روس، چین جیسی بڑی عسکری طاقتیں بھی اسی خطے میں ہیں اور امریکہ کی داعش کو اس خطے میں لا ان ممالک میں دہشت گردی کروانے کی پالیسی کا ادراک بھی رکھتے ہیں، اس لیے وہ امریکہ کو اپنی منمانی کرنے نہیں دیں گے۔ امریکہ افغانستان کو ایسے ہی استعمال کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے جیسا کہ اس نے 50 کی دہائی سے پاکستان کو اپنا حلیف بنا کر روس جیسی ایٹمی طاقت کے سامنے لا کھڑا کر دیا تھا۔ پاکستان کے حکمران طبقے نے چند مرات کے بدلے وطن عزیز کو سامراج کی جولی میں ڈال کر ایک تاریخی غلطی کی تھی اور آج افغانستان بھی اس ہی غلطی کو دہرا رہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں داعش کو ایک ایسی طاقت بنا رہا ہے کہ جیسی عراق میں بنائی تھی۔ افغان حکمران فقط پاکستان دشمنی کے تناظر میں ہی سب کچھ داؤ پر لگانا چاہتے ہیں۔ عراق کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ امریکی افواج عراق میں اس قول کے ساتھ آئیں کہ عراق کو ری بلڈ کیا جائے گا، اداروں کو مستحکم کیا جائے گا، جمہوری ملک بنایا جائے گا وغیرہ، مگر در حقیقت امریکہ اپنے ساتھ عراق میں پلان کے تحت وہابی دہشت گردوں کو لایا اور وہابی دہشت گردوں نے امریکہ کے خلاف جہاد کے نام کے فریب سے دہشت گردی کی کارروائیوں کا سارا رخ عراقی دفاعی اداروں کو تباہ، عراقی ایٹمی سائنسدانوں کو قتل، فرقہ وارانہ تشدد، لاتعداد خود کش حملوں میں لاکھوں عراقیوں کو قتل کر ڈالا، جبکہ امریکی افواج کے خلاف دکھاوے کی برائے نام اکا دکا کارروائیاں ہوئی۔ امریکی فوج کی حفاظت میں سلفی دہشت گردوں کے لشکر سعودی عرب کے صحرا عبور کر کے جب عراق میں اچھی طرح سے سما گئے تو امریکہ نے عراق کو ان کے حال چھوڑ خود وہاں سے نکل آیا اور اس وقت سے لے کر اب تک القاعدہ داعش نے وہاں بربریت اور فساد کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا۔ صدام کے زوال کے بعد امریکہ کی آمد کو عراقیوں نے امن، خوشحالی، جمہوریت اور آزادی کی ضمانت کے طور پر سمجھا، مگر جلد ہی ان کو اندازہ ہو گیا کہ امریکہ کا عراق پر قبضہ کرنے کا مقصد دہشت گردوں کو ایک طاقت بنا، سنی شیعہ عرب کرد کو ایک دوسرے کے خلاف
لڑانا ہے جس سے عراق کے تقسیم ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ عراقی عوام کا یہ درست فہم امریکی انخلا کا ایک سبب بھی ہے۔ دوسری طرف افغانستان میں امریکی افواج کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دہشت گردوں کو پاک کر کے افغانستان کو ری بلڈ کیا جائے گا۔ امن، خوشحالی، طالبان کی سخت گیری سے نجات اور پاکستان پر دباؤ کے طور پر دیکھا گیا۔ اس سارے مرحلے کو افغانوں نے امریکہ کی آمد پر جشن منایا کہ اب پاکستان کو نابود کرنے والی قوت یہاں آ گئی ہے، مگر گزشتہ 16 سال میں امریکی کنٹرول افغانستان میں طالبان، القاعدہ، داعش بہت بڑی طاقت بن کر ابھرے ہیں اور مثل عراق افغانستان میں بھی امریکہ کے خلاف جہاد کے نام پر لاکھوں افغانوں کو ہلاک کرنے والے CIA، موساد اور راز ساختہ طالبان، القاعدہ اور داعش جیسے سلفی ٹولے ہی ہیں۔ عراق اور افغانستان کی صورتحال میں فرق اس بات کا ہے کہ عراق کے عوام نے وہاں ہونے والی دہشت گردی کو امریکی پالیسی کا حصہ سمجھ لیا تھا، مگر افغانستان میں امریکہ کی بجائے پاکستان کو ایک ایسی بھرپور دہشت گردی پھیلانے والا سمجھا جاتا ہے کہ اس قسم کی دہشت گردی کروانے کے وسائل پاکستان کے پاس ہیں بھی نہیں، مگر افغان اسی بات پر قائم رہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہی تمام دہشت گردی کروانے والا ہے۔